بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی سورہ انفطار کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم چند آیات کی ترجمہ تفسیر اور ترکیب پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اے انسان، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک کیا، پھر تجھے برابر کیا، پھر جس صورت میں تجھے چاہا اس نے تجھے جوڑ دیا۔ اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے لفظی ترجمے کی طرف۔ یا اے، ای جو یا وہ، یہ اسم موصول ہے۔ ہاں یہ تنبیہ کرنے کے لیے آتا ہے، متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ اے انسان، میم الف ما یہ سوال کرنے کے لیے ہے۔ غرہ دھوکے میں ڈالا، کاف تجھے، با ساتھ رب رب، کاف تمہارے، الکریم جو کریم ہے۔ یہ جو کریم ہے نا، یہ رب کی صفت ہے۔ الذی وہ ذات جس نے، خلقہ پیدا کیا، کاف تمہیں، فا پھر، سوا ٹھیک کیا، کاف تمہیں، فا پھر، عدلہ برابر کیا، کاف تمہیں۔ اگلی آیت کو دیکھیں ترجمہ۔ فی میں، ای جس، صورت، یہ جو میم الف ما یہ زائدہ ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ شاء اس نے چاہا، رکبہ جوڑ دیا، مطلب اللہ نے، کاف تمہیں، یعنی جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صورت کے اندر جوڑ دیا۔ لفظی ترجمے کے بعد اب چلتے ہیں اس کے حل مفردات کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ جو سمجھنے والا ہے وہ ہے غرہ۔ غرہ کے بارے میں آپ یہ سمجھیں، اس کا باب آتا ہے ناصرہ ینصرو۔ غرہ یا غرو اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، بھول میں ڈال دینا، غرہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، سوا یسوی، تسویہ، باب اس کے تفعیل آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا یا ٹھیک کرنا۔ عدلہ اس کا معنی بھی بالکل یہی ہے، عدلہ یا عدیلو، باب اس کا ضربہ یضرب آتا ہے، اس کا مطلب بھی برابر کرنا ہوتا ہے۔ صورت یہ واحد ہے، اس کی جمع صور آتی ہے، صورت کو کہا جاتا ہے۔ رکبہ یرکب، ترکیب، جوڑنا، ملانا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ترکیب میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ بنے گا حرف ندا اور یہ بنے گا منادہ، اور یہ جو آگے ہے نا، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، یہ یہاں تک، یہ سارے کا سارا بن جائے گا جواب ندا۔ تو حرف ندا، منادہ اور جواب ندا یہ سارا مل کے یہ بن جائے گا جملہ ندائیہ انشائیہ۔ اب چلتے ہیں اس کی تفصیلی ترکیب کی طرف۔ یا حرف ندا ہے قائم مقام ادعو فعل کے، ای مضاف حاضمر مضافلے، مضاف مضافلے سے مل کر یہ بن جائے گا موصوف، اور الانسان صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا منادہ۔ آگے چلے، میم الف ما یہ استفہامیہ ہے، ای شین کے معنی میں ہے، ای مضاف، شین مضافلے، مضاف مضافلے سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، غرہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، کاف ضمیر غرہ کے لیے مفعول، تو یہ بن جائے گا فعل فاعل مفعول، اور یہ جو آگیا ہے نا بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، یہ سارے کا سارا با حرف جر کے واسطہ سے غرہ فعل کے متعلق ہوگا۔ تو غرہ فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر پورا جملہ ہو کر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یہ جو ای شین مبتدا بنایا تھا، اس مبتدا کی خبر بن جائے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جو ہم نے پہلے منادہ بنایا تھا، اس کے لیے بن جائے گا جواب ندا۔ تو حرف ندا، منادہ، جواب ندا سے مل کر یہ جملہ ندائیہ انشائیہ ہوگا۔ اب آگے چلے، رب یہ بنے گا مضاف، اور کاف ضمیر یہ بنے گا مضاف الیہ، اور یہ جو الکریم ہے یہ رب کی صفت اول ہے، اور یہ جو آگے ہے نا یہ بنے گی اس کی صفت ثانی۔ اب اس کی ترکیب دیکھیں، الذی یہ بنے گا اسم موصول، یہ سارے کا سارا یہ بن جائے گا اس کے لیے صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ جو رب تھا اس رب کی بنے گا صفت ثانی۔ تو یہ جو رب ہے یہ اپنے مضاف الیہ اور صفت اول الکریم اور یہ پورا جملہ صفت ثانی سے مل کر یہ پھر با جار کا مجرور ہوگا، جار مجرور مل کر غرہ فعل کے متعلق ہوگا، غرہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شین مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ منادہ کے لیے بن جائے گا جواب ندا۔ اب آگے مزید اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ یہاں تک ہو گیا تھا الذی اسم موصول، خلق کا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، کاف ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، فا حرف عطف، سوا فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل، کاف ضمیر مفعول،
فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف اول. آگے بھی ایسے ہی ہے، فارف عطف عدل فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، کاف ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی. تو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ جو پیچھے ہم نے اللہ دی اسم موصول بنایا تھا اس کے لیے بن جائے گا صلہ، موصول صلہ مل کر یہ بن جائے گا صفت ثانی. کس کی؟ اس رب کی. تو رب مضاف اپنے مضاف الیہ اور رب موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر با جار کا مجرور جار مجرور مل کر غرہ کے متعلق، غرہ فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر منادہ کے لیے جواب ندا، تو حرف ندا منادہ جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہوگا. اگلی عید کی ترکیب دیکھیں، فی حرف جر ہے اور یہ جو آگے ہے ای صورت ما شاء، یہاں تک یہ سارے کا سارا بنے گا مجرور. جار مجرور مل کر آپ نے اس کو یہ جو رقبہ ہے اس کے متعلق کر دینا ہے. رقبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، کاف ضمیر مفعول. رقبہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. اب اس کی ترکیب دیکھ لیں. یہ جو ہے نا ہم نے یہ بنایا ای صورت ما شاء، اس کو ہم نے مجرور بنایا تھا، اب اس کو مزید کھولتے ہیں. ای یہ بنے گا مضاف اور صورت ما شاء یہ سارے کا سارا بنے گا مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور جار مجرور مل کر اس رقبہ فعل کے متعلق ہوگا. یہاں تک کھل گیا. اب اس کو مضاف الیہ سے آگے اس کو مزید کھولتے ہیں. یہ جو صورت ہے یہ بنے گا موصوف اور یہ جو ہے ما شاء یہ بنے گا اس کی صفت. موصوف اپنی صفت سے مل کر ای مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور جار مجرور مل کر رقبہ فعل کے متعلق. یہاں تک کھل گیا. اب یہ رہ گیا، اس کو بھی کھول دیتے ہیں. صورت کو ہم نے بنایا تھا موصوف، یہ جو میم الف ما ہے یہ ہے زائدہ. شاء فعل، اس میں ہوا ضمیر بنے گا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صورت موصوف کے لیے صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ بن جائے گا یہ مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور جار مجرور مل کر رقبہ فعل کے متعلق ہوگا. تو رقبہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. اس ترتیب سے آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے. یہ جو پہلی آیت ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اصل میں اللہ رب العزت قیامت کے احوال کا ذکر کر کے انسان کی جو غفلت ہے اور انسان کا جو دھوکے اور غرور کے اندر مبتلا ہونا ہے اس کو ذکر فرما رہے ہیں کہ جو قیامت ہے قیامت کا وقوع یقینی ہے اور انسان کو جب ہر چیز کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو تو پھر انسان کیوں خواب غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، کس چیز نے تجھے بھول کے اندر اور دھوکے کے اندر ڈال رکھا ہے کہ تو اپنے رب کی توحید کا اقرار نہیں کرتا. اور رب بھی ایسا ہے جو بڑا کریم رب ہے، یعنی اس کے تمہارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، بہت زیادہ اس نے تمہارے اوپر سخاوت کی ہے. ایسے رب کی تو نافرمانی کرتا ہے تو یہ کتنی بری اور غلط بات ہے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ الانسان سے یہاں پر کیا مراد ہے، تو اس کے بارے میں 3 تفسیری اقوال ہیں، ایک ایک کر کے تینوں کو دیکھ لیتے ہیں. حضرت عطا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میں جو الانسان ہے اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. جبکہ کلبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن الاسید کلدہ بن اسید یہ کافر ہے جس کے بارے میں یہ والی آیت نازل ہوئی ہے. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر سزا نہیں دی جس کی وجہ سے وہ مزید اترا گیا، دھوکے کے اندر اور غرور کے اندر مبتلا ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ والی آیت نازل ہوئی. ایک تیسرا قول بھی ملتا ہے کہ یہ والی جو آیت ہے علماء رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کافر اور گناہگار شخص کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ والی آیت نازل کی ہے. تو الانسان کے بارے میں یہ 3 تفسیری اقوال ہیں. آگے دیکھیں الکریم، اللہ رب العزت کی صفت یہاں پر کریم ذکر کی ہے. تو یہ صفت ذکر کر کے اس جواب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو انسان ہے یہ بھول کے اندر اور دھوکے کے اندر جو مبتلا ہوا ہے اس کی وجہ اللہ رب العزت کی صفت کریم ہے. وہ اپنے لطف و کرم کی وجہ سے انسان کو فوری طور پر سزا نہیں دیتا ہے، اس کے رزق کے اندر، اس کی آسائش اور نعمتوں کے اندر، دنیاوی جو نعمتیں ہیں ان کے اندر کمی نہیں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو لطف و کرم ہے یہی انسان کے دھوکے کے اندر اور غرور کے اندر مبتلا ہونے کا سبب بن گیا ہے. حالانکہ اگر یہ شخص تھوڑی سی بھی عقل سے کام لیتا تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے لطف و غرور سے دھوکہ کھانے کے بجائے وہ اللہ رب العزت کا مزید احسان مند ہو کر مزید زیادہ اطاعت کے اندر اور فرما برداری کے اندر کوشش کرتا، اعمال صالحہ کے اندر کوشش کرتا. آگے دیکھیں الذی خلقک فسواک فعدلک، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی کریم ذات ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، یہ اس کا کرم ہے. اور یہی نہیں کہ صرف پیدا ہی کر دیا بلکہ انسان کے وجود کو، اس کے اعضاء کو ایک خاص مناسبت کے ساتھ درست کر کے بنایا. ہر عضو کو اس کی مناسب جگہ دی ہے، ہر عضو کی حالت کو، طول اور عرض کو ایک تناسب کے ساتھ بنایا ہے. آگے جو یہ فرمایا نا فعدلک، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اعضاء کو مناسب بنایا، اس کے مزاج کے اندر اعتدال رکھا،
ہر عضو کی بناوٹ کے اندر بھی اس کے مزاج کا خیال رکھا، جس کو گرمی کی ضرورت تھی اس کو گرم بنایا ہے، جس کو زیادہ رطوبت کی ضرورت تھی اس کے اندر رطوبت رکھی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ آگے دیکھیں فی کی صورت ما شاء رکبک، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو ٹھیک اور درست اور برابر کر کے بنا دیا، اس کے بعد جب انسان کی شکل و صورت بنانے کا موقع آیا تو پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل و صورت بنانا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ بعض ایسے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل و صورت وہ سیاہ رنگ کی اور سیاہی کی طرف مائل کر کے بنائی ہے، بعض گورے ہیں، بعض سرخ ہیں، تو مختلف رنگوں میں، مختلف الوان میں اور مختلف نقش و نگار کے مطابق اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے اوپر اتنا کرم اور احسان کیا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کے اندر مشغول ہوتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو انسانوں کی اکثریت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر اپنی زندگی گزار رہی ہے۔